الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا قائد العارفین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار عارفوں کے رہنما، درود و سلام بجائے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے، ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اولیاء کرام کے متعلق عرض کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ولایت کے مقام پر وہ لوگ فائز ہوں گے جنہیں دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ ایک ایسی بارگاہ میں ناظرین انشاءاللہ آج ہم مل کر ہدیہ عقیدت پیش کریں گے، یعنی تصوف کی دنیا کے ایک ایسے شاہکار جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، جو فنا فی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ ترین منزل پر فائز تھے، جن کو محی الدین ہونے کی دعا دیتے ہیں، یعنی جن کے لیے، جن کی آمد سے پہلے جن کے رتبے اور رتبہ عالی کا باقاعدہ پتہ دیتے ہیں، جن کا صوفی منش گھرانہ حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت عقیدت رکھتا تھا، جو حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کا ثمرہ تھے، جن کی دعائیں سلطنت عثمانیہ کی نسلوں میں منتقل ہوئیں، جنہیں دنیا انتہائی ادب سے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ناظرین کرام، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 12ویں صدی عیسوی یعنی 6 اور 7ویں صدی ہجری کی عبقری شخصیت اور انتہائی عظیم المرتبت، عظیم فلسفی، مفکر اور محقق ہیں۔ عالم اسلام کے چند اہم دانشوروں، مفکرین، فلسفیوں اور صوفیہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ہوتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جن کو صوفیہ نے شیخ اکبر کے لقب سے پکارا، اور یہ لقب صرف اور صرف آپ رحمۃ اللہ علیہ ہی کا خاصہ ہے، یعنی جب کبھی بھی شیخ اکبر نام سے پکارا جائے گا ناظرین تو مطلب یہ ہوا کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا تصوری ذہن میں آئے گا۔ مشہور عرب مورخ ابن ذہبی لکھتے ہیں ناظرین کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی جسارت، قدرت اور ذہانت کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ جب حمد و ثنا میں مشغول ہوتے تو ایسا معلوم ہوتا جیسے ان کو اپنا ہوش نہیں ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جس عالی مرتبت والد علی بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کی گود میں پرورش پاتے ہیں ناظرین، وہ فقہ اور حدیث کے ائمہ اور زہد و تصوف کے بزرگوں میں شمار ہوتے تھے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو ناظرین اس ماحول میں سانس لینے کا موقع ملا جو انتہائی پاکیزہ ماحول تھا۔ آپ کے خاندان کا شمار ملک کے باوقار خاندانوں میں ہوتا تھا۔ علم و فن، زہد و تقوی، عبادت و ریاضت اس گھرانے کا خاصہ تھا۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ناظرین بچپن ہی سے نیک اور صادق القول تھے اور بہت ہی ذہین تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت خودداد صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا تھا، لہذا ناظرین آپ کی ذہانت کا چرچا جلد ہی دور دور تک پھیل چکا تھا۔ ابن رشد جیسی شخصیت کو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن ہی میں اپنے فہم کی بنیاد پر چند لمحوں کے اندر حیرت میں مبتلا کر کے رکھ دیا۔ اشبیلیہ میں ناظرین قیام کے دوران آپ کو اپنے وقت کے نامور عالموں کی مجالس میں بیٹھنے کی سعادت ملی۔ تصوف، فقہ اور دیگر مروجہ دینی اور دنیاوی تعلیم کے حصول کے ساتھ ساتھ آپ بہت زیادہ وقت صوفیہ کی خدمت میں گزارا کرتے تھے۔ اس دوران ناظرین آپ حصول علم میں ہمتاً مصروف رہا کرتے تھے اور کئی علوم مثلا قرات، تفسیر، حدیث، فقہ، صرف نحو، ریاضی، فلسفہ، نجوم اور حکمت میں آپ دسترس رکھتے تھے۔ آپ نے اپنے دور کے نامور اور اعلیٰ مقام اساتذہ سے اقتصاب فیض کیا۔ آپ کے مشائخ اور اساتذہ کی تعداد 70 تک پہنچی ہوئی تھی۔ ناظرین کرام، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے تصنیف کی دنیا میں وہ کام کیا جو ما فوق العقل ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر 100 سے زائد صفحات لکھے۔ 46 برس میں تقریباً 800 ضخیم کتابوں کے آپ مصنف بنے۔ اندازہ کیجئے ناظرین کہ صرف ایک کتاب فتوحات مکیہ 15,000 صفحات پر مبنی ہے۔ اس دوران آپ نے حجاز سے لے کر مراکش، حلب اور ایران و عراق سے لے کر ترکی، عرب، شام، شمالی افریقہ، مصر اور یروشلم تک، یعنی سفر در سفر تلاش حق،
ریاضت اور تبلیغ میں وقت گزارا۔ اس دوران ناظرین یعنی اس دور میں ذرائع ابلاغ چونکہ آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ محدود تھے، سفر بہت زیادہ دشوار ہوا کرتا تھا، اور ان کٹھن مسافتوں میں ناظرین آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ پڑھنے اور لکھنے کا تھا وہ اسی انداز سے قائم رہا، یعنی ٹریولنگ بھی کی، اور اس ٹریولنگ کے دور میں ناظرین جب گھوڑوں اور خچروں اور اونٹوں پر سفر کرتے تھے آپ، تو عالم یہ تھا کہ آپ کے جو تصنیف و تالیف کا معاملہ تھا وہ کسی طور سے نہ روکا۔ 2 برس آپ نے مکہ پاک میں قیام کیا۔ اس دوران ناظرین وہاں کے علمی اور مذہبی حلقوں میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے غیر معمولی ہلچل مچائی ہوئی تھی۔ کونیا میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یعنی جو مشرقی تصوف تھا یعنی اس کے اندر آپ نے باقاعدہ جا کر انقلاب برپا کیا۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں ناظرین، یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا کرم تھا اور آپ کی فیضان نظر تھی کہ اسپین سے لے کے کونیا تک آپ کی روحانی ڈومین تھی، یعنی جو آپ کی روحانی جورسڈکشن اگر میں کہوں تو وہاں تک تھی، اور عالم یہ تھا کہ آپ ہی کی دعا کا نتیجہ تھا کہ ارطغرل غازنی کا زمانہ ناظرین ہوتا ہے، اور جس وقت آپ کی دعا اس کو ملتی ہے تو فیضان کا یہ عالم ہوتا ہے کہ خلافت عثمانیہ 600 برس تک رہتی ہے، یعنی 3 بر اعظموں پر ارطغرل غازی کی 18 نسلوں کے 36 یعنی جو سلاطین تھے انہوں نے باقاعدہ حکومت کی۔ پروفیسر صاحب شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا جو خاندانی حسین تعارف ہے اس سے آغاز کیجئے، ان کے گھر والوں کے بارے میں بتائیے، ان کے اجداد کے بارے میں بتائیے، خاص طور پہ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ایک عقیدت کا تعلق ان کے گھر والوں کا رکھا، اور غوث اعظم نے جو آپ کے بارے میں بشارتیں دیں، دعا دی، آغاز فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت تمہیدی گفتگو آپ نے کی۔ جزاک اللہ۔ تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو جو سب سے بڑا لقب دیا جاتا ہے وہ جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ شیخ اکبر، اس لقب کے اندر وہ ساری معنویت اور حسن موجود ہے جو ان کی شخصیت کے پورے پہلوؤں کو نمایاں کر دیتا ہے، یعنی وہ علم کے میدان کے، تصوف کے میدان کے، معرفت کے، فلسفہ کے واقعی شیخ اکبر ہیں۔ تو کوئی پہلو نہیں جس میں انہوں نے انتہا درجے کی گفتگو نہ کر دی ہو، حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ تصوف جن راستوں سے گزر رہا تھا اس تصوف کے نظریات کو فائنل شکل ابن عربی نے دی۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ بعد میں جو کچھ بھی بیان کیا جا رہا ہے وہ ابن عربی کے بیان کردہ کی تشریح و وضاحت ہے، وہ اس عمارت کی پوری تعمیل کر گئے تھے۔ کیا کہنے؟ تو اندازہ لگائیں جس کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اعزاز عطا فرماتا ہے تو اس کی جو سپورٹنگ چیزیں ہیں یا اس کے اسباب بننے والی چیزیں ہیں اس میں کتنی کاملیت کا ظہور ہوگا۔ واہ۔ آپ کو خاندانی پس منظر بھی بڑا زوردار ملا۔ آپ حاتم طئی کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، خود اپنے دیوان میں اپنے بارے میں کہتے ہیں میں العربی الحاتمی ہوں، جود و سخا میرے ہمزاد ہیں، واہ، ہمارا قبیلہ شاندار عز و شرف کا حامل اور کرن ہا کرن سے مشہور ہے۔ تو ایک تو اپنا وہ پورا بتاتے ہیں کہ حاتم طئی کے زمانے سے لے کر لگتا یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم کو جو عزت افضائی فرمائی تھی اور ان کو جن دعاؤں سے نوازا تھا، اس وقت آپ کی نگاہیں ابن عربی کو بھی دیکھ رہی تھی سبحان اللہ، کیا کہنا، کہ اس نسل سے کتنا زوردار ایک بندہ نمایاں ہوگا، کیا اچھی تدبیر، میرے دین کا صحیح خادم ہوگا۔ پھر آپ کا خاندان شفٹ ہو گیا اندلس کی طرف، وہاں اندلس میں آپ کی ولادت ہوئی 560 ہجری میں۔ خود اپنے خاندان کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرے دادا، میرے والد، میرے چچا اور میرے ماموں، یہ سارے مقام ولایت پر بھی حامل تھے، سرکاری عہدوں پر بھی فیض تھے، فقہ کے، تصوف کے، حدیث کے اور علم کے بھی امام سمجھے جاتے تھے۔ اپنے والد کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرے والد کو تو اللہ تعالیٰ کی یاد اور ذکر کے ساتھ اتنی وابستگی تھی کہ ایک ذکر بتایا جائے، ذکر پاس انفاس، اچھا، جس کا مطلب کہ ہر سانس کو اندر جاتے ہوئے یا باہر نکالتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے رہنا۔ تو خود کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کو یہ مقام حاصل تھا، اور میرے والد صاحب کی کشف کی کیفیت یہ تھی کہ مجھے اپنے وصال سے 15 دن پہلے بتا دیا کہ بدھ والے دن میں وصال کر جاؤں گا، دنیا سے چلا جاؤں گا،
تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، زندگی اسی طرح بھرپور طریقے سے گزارنی ہے، اسی تعلیم اور تربیت اور اپنے آپ کو آپ نے پختہ کرنا ہے۔ اچھا، تو پھر خود کہتے ہیں کہ اپنے بارے میں بھی کہ ایک دفعہ مجھے کچھ ایسی چیزوں نے گھیر لیا اور ایسے مجھ پر اثرات پیدا ہو گئے کہ میں سمجھنے لگا کہ شاید میں کچھ ایسے بد اثرات میں پھنس سا گیا ہوں، اور میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں مجھے دبوچنا چاہتی ہیں، لیکن کوئی ایسا بندہ ہے خوبصورت اور بڑی خوشبو والا جو ان کو مجھ سے دور کر رہا ہے۔ تو میں جب اس خواب سے بیدار ہوا تو میں نے دیکھا میرے والد صاحب میرے سرانے سورۃ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے۔ واہ سبحان اللہ! یہ تو ان لوگوں کا وہ ایک مذہبی پیٹرن ہے خاندان کا۔ پھر آپ اپنے چچا کی بھی بڑی تعریف کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں میرے چچا کا نام تھا ابو محمد العربی، وہ ان کو جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ بڑا رغب تھا۔ اچھا، وہ پوری زندگی جہاد فی سبیل اللہ ہی کرتے تھے۔ واہ! اعلاء کلمہ حق سے ان کا بڑا لگاؤ تھا، اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چلے گئے۔ پھر ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا کہ ان کو انفاس رحمانیہ کا بڑا تجربہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمان سے جو وابستہ تجلیات ہیں وہ اس کو بہت زیادہ جانتے تھے، اور اس طرح کی چیزوں کا انہوں نے بچپن میں مجھے مشاہدہ بھی کروایا تھا۔ اس طرح پھر اپنے ماموں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ابو مسلم خولانی، پھر اس کے بعد دوسرے ماموں یحییٰ بن یغان شاہ تلمسان، ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ تصوف کے، علم کے اور قیادت کے بڑے استعارے تھے۔ غوث پاک کا بڑا تعلق ان سے۔ غوث پاک کے بارے میں جو ایک روایت ملتی ہے کہ آپ کے والد صاحب چونکہ اندلس کے اندر باقاعدہ قاضی تھے، وہ ادھر بغداد شریف ہے، تو پھر ان کے دل میں خیال ہے کہ میں حضور غوث پاک کی زیارت بھی کروں اور ساتھ میں یہ شکوہ بھی کروں کہ میرا دامن ابھی تک نعمت سے خالی ہے۔ تو ملاقات پر عرض کی کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، بیٹا میرا نہیں ہے۔ تو آپ نے جب غور سے دیکھا تو آپ نے اشارہ کیا جی لگتا یہ ہے کہ کارخانہ قدرت میں آپ کے لیے وہ منصوبہ بندی مخفی لگتی ہے۔ تو آپ نے کہا جی اس کا اظہار فرما دیں، دعا کر دیں۔ تو آپ نے دعا کی تو اس دعا کے نتیجے میں ابن عربی پیدا ہوئے۔ بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں ایک روحانی طرز کا واقعہ بھی پیش آیا۔ آپ نے کہا میری نسل میں ایک بیٹا ہے بہت جید عالم و عارف، چونکہ آپ اندلس کے قاضی ہیں، میرے مہمان ہیں، تو آپ اپنی پشت کو میری پشت کے ساتھ لگائیں، میں اپنا وہ بیٹا آپ کی طرف شفٹ کر دیتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ فتوحات مکیہ پڑھیں تو جہاں حضور غوث پاک کا تذکرہ آتا ہے لگتا یہ کہ ابن عربی کی روح وہاں وجد کی کیفیت میں ہوتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ آپ پر حضور غوث پاک کا کتنا تصرف ہے۔ ویسے حضور غوث پاک کے جو سب سے بڑے خلیفت ہے ابو مدین مغربی، ان سے باقاعدہ ابن عربی کو خلافت بھی حاصل تھی، سبحان اللہ، انہوں نے بھی وہاں سے آپ کو خلافت نامہ بھیجا، یعنی قادری سلسلہ بھی ساتھ۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر صاحب ذرا ابتدائی حالات کے بارے میں بتائیے۔ بڑی ڈائیورس قسم کی اور بڑی جو ہے اپنا ایکٹیو قسم کی شخصیت اس اعتبار سے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اسپین سے لے کر اپنا کونیا تک جو ہے وہ آپ کا ایک روحانی ایک جورسڈکشن جو ہے باقاعدہ ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ ابتدائی حالات خاص طور پہ آپ نے جو ہجرتیں کی بتائیے، تعلیم و تربیت کا ابتدائی طور پہ کیا سلسلہ رہا، اور پھر اگین وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فہم و فراست اور علم کی دولت سے نوازا تھا، یعنی بچپن ہے ابھی، اور ابن رشد نے جو ہے وہ تعریف سنی ہے آپ کی، اور وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا میوہ حیرت کر دیا ابن رشد کو۔ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ، بہت بڑی شخصیت کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ شیخ اکبر ڈاکٹر دی میگنانیمس، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، جن کی شان یہ ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی بات بھی کی کہ تصوف کی حقیقت کو اور عرفان کو جس طرح انہوں نے بیان کیا ہے اور جس منظم انداز سے بیان کیا ہے، اور اپنے نقطہ نظر کو بیان کرنے کے لیے تمام علوم سے جس طرح استشہاد کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ جنید صاحب آپ کی فیملی جو تھی وہ اسپین کا جو شہر ہے مرسیہ وہاں پہ تھی، تو وہاں سے آپ ہجرت کر کے خاندان کے ساتھ اشبیلی آئے۔ اس وقت حضرت شیخ اکبر کی عمر 8 سال تھی، تو آپ کی بنیادی تعلیم و تربیت گھر پر ہی ہوئی، اور اشبیلیہ کے جتنے علماء مشائخ تھے اس زمانے کے بڑے، ان سے آپ نے علوم حاصل کیے، اور جو اس دور کے متداول علوم تھے
ان سب میں آپ نے دسترس حاصل کیا. ٹھیک. یعنی اس میں علوم دینیہ بھی ہیں اور جو اس دور کے متداول دنیاوی علوم تھے ان کے اندر بھی، اور جو بڑے اہل روحانیت تھے ان کی مجالس سے بھی، ان کی صحبتوں سے بھی حضرت شاہ اکبر نے فیض اٹھایا. ٹھیک ہے. خود آپ کا جو خاندانی بیک گراؤنڈ ہے، آپ کے والد گرامی، آپ کا ننیال، آپ کا ددیال، وہاں کے حالات کی تفصیلات بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ علم، حکمت، تصوف اور عرفان حضرت شاہ اکبر کے لیے کوئی اجنبی باتیں نہیں تھیں. ٹھیک. یعنی وہ منزلیں علم اور حکمت کی اور دانش کی اور تصوف اور معرفت کی جو زندگیاں گزار کے لوگ جن منزلوں پہ پہنچتے ہیں، حضرت شاہ اکبر کے ہاں اور ان کی فیملی کے اندر ہم دیکھیں وہ معمول کی باتیں تھیں. ٹھیک. یہی وجہ ہے کہ فرام ویری بگننگ ان کے وہ احوال ہیں جن احوال کا تذکرہ اکابر صوفیاء کی بہت میچورٹی کے اور بلوغت کے زمانے میں ہمیں نظر آتا ہے. تقریباً 70 کے قریب اساتذہ ہیں جن کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے حضرت شاہ اکبر کی تعلیم و تربیت کے باب میں، جس میں صوفیاء بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں اور مختلف علوم فنون کے ماہرین بھی ہیں. شیخ ابو مدین مغربی کا ذکر ہوا، ان کا بطور خاص اثر ہے حضرت شاہ اکبر پر. یعنی حضرت شاہ اکبر نے جو ان سے بیعت کی اور ان سے فیوزات اٹھائے، ان سے تربیت لی، فتوحات مکیہ میں بہت تعریف کے ساتھ حضرت شیخ ابو مدین مغربی کا آپ ذکر فرماتے ہیں. بلکہ ایک کتاب ہے آپ کی محاضرۃ الابرار و مسامرۃ الاخیار، اس میں آپ لکھتے ہیں کہ میرے شیخ ابو مدین مغربی کا یہ مقام تھا کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی خدمت میں اقطاب عالم حاضر ہوئے، جن میں حضرت امام غزالی جیسی شخصیت، ابو طالب مکی جیسی شخصیت اور باجید بستامی جیسی شخصیات ہیں، اور وہ آپ سے سوالات کر رہے ہیں اور میرے شیخ ابو مدین ان کو جوابات دے رہے ہیں. معرفت کے مقامات کے بارے میں ان کو آگہی دے رہے ہیں. یعنی تصوف کے جو مشکل ترین سوالات ہو سکتے ہیں، اعلیٰ ترین مقامات کے بارے میں آگہی کے معاملات ہو سکتے ہیں، ان پہ شیخ ابو مدین مغربی جو ہیں وہ ان کے ساتھ کلام کر رہے ہیں. اچھا، ان کے والد گرامی کا بھی بڑا اثر ہے تعلیم و تربیت کے حوالے سے. آپ فرماتے ہیں کہ میں کیسے تصوف کی طرف راغب ہوا. فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد گرامی کے ساتھ ایک سفر میں تھا، تو راستے میں ایک جگہ ہم رکے، تو نوجوانی کا ابتدائی زمانہ تھا، شکار کا آپ کو بہت شوق تھا. تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہاں ہرن، بہت زیادہ ہرنوں کا ایک پورا ایک گروہ جو تھا وہ چر رہا تھا چراگاہ کے اندر. تو میرے پاس کمان بھی تھی، تیر بھی تھا، لیکن دل میں نے یہ سوچا کہ میں نے ان کو شکار نہیں کرنا، تو وہ وہیں پہ قائم رہے حتیٰ کہ میں ان کے درمیان چلا گیا. میں نے اپنی تیر کمان کے ساتھ، اپنے اس ہتھیار کے ساتھ ان کی پشتوں کو چھوا، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلیں، حتیٰ کہ میرا خادم آ گیا. جیسے ہی میرا خادم آیا تو سب بھاگ گئی. اچھا. مجھے منکشف یہ ہوا کہ جو میں نے دل میں ان کے بارے میں امان کا تصور کیا تھا، وہ ان کے نفوس میں وہ تصور سرایت کر گیا تھا. پتہ یہ چلا کہ جو ہم ظاہر کی دنیا، اس کے ساتھ بھی ایک دنیا ہے، مجھے اس طرف بھی لوٹنا چاہیے. فرماتے ہیں تصوف کی طرف لوٹنے کے جو اور واقعات تھے، ان میں یہ ایک واقعہ بھی میرے لیے ایک تحریک کا باعث بنا. حضرت ابن رشد کا آپ نے ذکر کیا. ابن رشد جو تھے، آپ جانتے ہیں مسلم دنیا کے بہت بڑے فلسفی ہیں، بہت بڑے طبیب ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں. ابن رشد کا بڑا دوستانہ تھا حضرت شاہ اکبر کے والد گرامی کے ساتھ. اور لڑکپن کے زمانے سے ہی حضرت ابن عربی کی جو مکاشفات تھے ان کا تذکرہ عام ہو گیا تھا. جب ان تک یہ باتیں پہنچی تو انہوں نے اپنے دوست کو کہا بھی اپنے بیٹے سے کبھی ملاقات تو کرواؤ. تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے مجھے ابن رشد کے گھر بھیج دیا. جب میں ابن رشد کے گھر پہنچا، ان سے ملا، تو اس وقت آپ کی کافی عمر تھی، تو آپ نے مجھے بڑی شفقت سے ملے اور اپنا بازو میری گردن کے گرد حمائل کیا اور مجھے دیکھ کے کہا واقعی؟ میں نے کہا ہاں. جیسے میں نے کہا ہاں تو ان کا چہرہ بشاشت سے کھل اٹھا. گویا کہ انہوں نے میری اس ہاں سے یہ استدلال لیا کہ جو ان کی علمی کیفیت ہے وہ درست ہے. لیکن ساتھ ہی میں نے کہا یہ نہیں. جیسے ہی میں نے نہیں کہا تو ان کا چہرہ زرد ہو گیا اور وہ اپنے نظریات کے بارے میں تشکیک اور تردد کا شکار ہو گئے. اچھا. پھر انہوں نے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ جو ہم اپنے علم کے ذریعے سے اور عقلی مشقت کے ذریعے سے ہم اس کائنات کی حقیقت تک جو پہنچے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ہاں کہا اور ساتھ ہی جب نہیں کہا تو وہ میری بات سنتے ہی لرزنے لگے اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنے لگے اور اپنی مسند پہ گر گئے. میں نے کہا کہ یہ جو میں نے ہاں اور نہیں کہا ہے، اس کے درمیان روحیں جسموں سے اور سر بدنوں سے الگ ہو جاتے ہیں. اتنے مشکل مقامات اس کے درمیان ہائے. آپ فرماتے ہیں کہ اب وہ کچھ نہیں کر رہے تھے سوائے لا حول ولا قوۃ الا باللہ کی تکرار کے. اب میں ان کو چھوڑ کے آ گیا. اس کے بعد بھی 2-3 مرتبہ انہوں نے کوشش کی ملاقات کی، لیکن پھر ملاقات کے لیے ان کے پاس نہیں گیا. پروفیسر صاحب، اللہ تعالیٰ نے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو جو مقام عطا کیا،
آپ یہ دیکھیے، اور تمام صوفیہ کی زندگی خاص طور پہ یہ نظر آتی ہے کہ سب سے پہلے ظاہری علوم اور اس کے بعد تصوف کی طرف میلان، اور پھر تصوف کی شاہراہ پہ جو ہے ویسے گامزن ہوتے ہیں صاحب کے کیا کیا مقامات پاتے ہیں. تو آپ کا بھی یہ ہوا کہ تصوف کی طرف آپ کا میلان بڑھا، تو ذرا اس کے بارے میں بتلائیے. لیکن ایک کام جو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ بہت سے صوفیہ میں ہم نے دیکھا کہ حصول علم کیا ظاہری طور پہ، اور اس کے بعد تصوف کی مطلب جو اپنا شاہراہ پر چلے، اور اس کے بعد پھر تصوف کے ہو کے رہ گئے، علم ظاہر حاصل کر لیا. لیکن آپ کا جو علمی سے سفر تھا وہ بھی پھر ساتھ ساتھ چلتا رہا، اس کے بارے میں بھی بتائیے اسفار کیا تھے. پھر آپ نے ظاہر ہے اس زمانے میں جو خانقاہ کا قیام کیا اور جس طرح سے ان ذمہ داریوں کو جو آپ کو سونپی گئی تھیں آپ نے ادا کیا، فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ایک عظیم منفرد صوفی کا ذکر ہے، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ان کا تعارف تو ہمارے قابل احترام ڈاکٹر صاحبان نے فرما دیا ہے. آپ کی طبیعت میں ابتدائی طور پر تصوف کی طرف میلان نہیں تھا. وہ کم ہی، اگر ہم تاریخ اسلامی میں دیکھتے ہیں تو صوفیہ ملتے ہیں حضور غوث پاک جیسے، جن کی پیدائش پر ہی ماہ رمضان کے چاند کا فیصلہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ سادات کے بچے نے دودھ پیا ہے کہ نہیں پیا ہے. مادرزاد اولیاء ان کا ایک اپنا سلسلہ ہے. لیکن آپ کی جب ہم دیکھتے ہیں زندگی کو، تو ابتدائی زندگی کے جو 15-20 سال تھے اس کے اندر آپ نے اپنے والد صاحب کا اور خاندان کا جو دیگر تعلقات تھا شاہی خاندان سے اور اس زمانے کی جو حکمران طبقات سے، تو آپ نے بھی اس ریاست کی جو ذمہ داریاں تھیں ان کو نبھایا. بالکل ٹھیک. ابتدائی طور پر آپ ان کا جو فوج تھی اس میں بطور جندی بھی شریک ہوئے. پھر اس کے بعد آپ کو ایگزیکٹو کے اندر ایز اے سیکٹری بھی کام کرنے کا اس زمانے میں جسے کاتب کہا جاتا تھا موقع ملا. اور پھر اسی درمیان میں اشبیلیہ کے ایک حاکم کے ہاں ایک دعوت تھی خاص، اور وہاں پر آپ شریک ہوئے. اور اس دعوت میں جیسا کہ رؤساء اور ایلیٹ کلاس کی محافل کے اندر ہر طرح کا طعام اور مشروبات ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ایک ایسا مشروب بھی پیش کیا گیا جو کہ شرعاً درست اور جائز نہیں تھا. جب آپ نے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا تو آپ کو باقاعدہ ایک ہاتف غیب سے آواز، ایک شخص نے آپ سے کہا کہ اے ابن عربی، آپ اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں، اور یہ مشروب اور اس طرح کی محافل آپ کے لیے درست نہیں ہے. بس یہ سننا تھا کہ آپ کا جو دل تھا وہ ان محافل سے اچاٹ ہو گیا، اور ایک معرفت اور محبت کی شمع دل کے اندر جل گئی. مماثلت دیکھیں، محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ تھا، وہ جب کھیتوں کی طرف بڑھے تو ان کو بھی اسی طرح سے آواز آئی تھی. انہوں نے بشارت دی محی الدین کی، اور ان کا بھی معاملہ یہ تھا. پھر آپ وہاں سے نکلے محفل سے، تو باہر آپ کو وزیر کا ایک چرواہا ملا جو گرد سے اٹا ہوا، میرا لباس پہنا ہوا اور بکریاں چرانے کے لے کے جائے. آپ اس کے ساتھ چل پڑے. اب آپ کا دل ان محافل سے اچاٹ ہو گیا تھا. وہ جو زرق برق لباس والی محفلیں، دنیا کی نمود و نمائش والی محفلیں، شہر سے جب باہر نکلے تو اپنا شاہانہ لباس آپ نے اس کو دے دیا، اور اس کی جو گدڑی تھی اور میرا لباس تھا وہ آپ نے پہن لیا، اور گھنٹوں اس تفکر اور تعمق میں گم ہو گئے کہ یہ جو آواز مجھے جگانے والی آواز تھی یہ مجھے کیا پیغام دے رہی ہے. بہرحال اب آپ کا جو معاملہ تھا، خاندان کا تو اصرار تھا کہ آپ جاری رکھیں اس کام کو، جو سرکاری ملازمتیں ہیں اور جو کام ہیں اور جو عہدے ہیں ان کو، مگر فوج سے منسلک تھے میرا خیال ہے نا. جی. مگر آپ نے اس سے ہٹ کر اب اپنا جو رجحان تھا وہ خالص جو ہے وہ تصوف، معرفت اور صوفیہ کی طرف کر لیا. اور اندلس کے اندر ایک شیخ محمد یوسف تھے جن کی رہنمائی کے اندر آپ نے تصوف کی جو منازل تھیں اس سفر کو طے کرتے رہے. اور بعد میں 590 کے اندر آپ نے یہ محسوس کیا کہ یہاں کا جو علم اور معرفت ہے اس کے بعد مجھے مزید آگے چلنا چاہیے، اپنے سفر روحانی کو اور آگے بڑھانا چاہیے. تو آپ 590 بمطابق 1194 عیسوی کے آپ اندلس سے نکلے اور شمالی افریقہ کی طرف آپ نے سفر کیا. اور وہاں پر جو مشائخ اور بزرگ تھے ان میں شیخ ابو القاسم بن قصی تھے. آپ نے ان کی صحبت میں جا کے وقت گزارا. واہ. اور ان کی کتاب تھی خل النالین، اس کا آپ نے درس لیا. اور پھر درس، علم اور معرفت دونوں ایسے یکجا تھے کہ جس کتاب کا درس لیا پھر اسی کتاب کی آپ نے شرح بھی لکھی وہاں پر. پھر ان کے علاوہ شیخ ابو محمد عبد العزیز بن ابو بکر القریشی البہدوی ایک بہت بزرگ تھے اپنے زمانے کے، آپ ان کی سنگت میں جا کر رہے. سبحان اللہ. اور وہاں پر ان سے فیضان حاصل کیا اور ایک کتاب وہاں پر لکھی روح القدس کے نام سے آپ نے لکھی. اچھا.
اور اس کے اندر آپ نے 55 ایسے صوفیاء کا ذکر کیا جن کے ساتھ آپ کا روحانی تعلق رہا. اچھا. یعنی یہ جو کثرت اساتذہ ہے اور کثرت مشائخ اور بزرگ ہیں، یہ بھی فیوضات کے سلسلے کی ایک لائن ہوتی ہے. اس قدر زیادہ روابط ہیں روحانی طور پر. اچھا، اس کا اپنا ہر ایک کا رنگ ہوتا ہے نا، وہ رنگ بھی آپ کی شخصیت میں شامل ہونا شروع ہو اور جاتا ہے. ہر ایک کا رنگ اور ہر ایک کا فیضان ہے وہ شامل ہوتا چلا جاتا ہے. تو وہاں پہ آپ نے 55 صوفیاء کا ذکر کیا جن سے آپ نے شرف تلمذ حاصل کیا، اور وہیں شمالی افریقہ میں پھر آپ نے خانقاہ کا قیام کیا. اب عملی طور پر آپ تصوف کی تعلیم دینے کے مرحلے کے اندر جو سیکھا تھا اس کو سکھانے کے مرحلے کے اندر داخل ہو رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کا رابطہ اندلس سے بھی قائم تھا، جہاں پہ آپ کے والدین اور آپ کے دیگر خاندان رشتہ دار موجود تھے. آپ کو اندلس واپس جانا پڑا آپ کے والد کی وفات کی خبر کی وجہ سے. آپ وہاں پر پہنچے اور وہاں پر جا کر بھی آپ نے جو علم و فیض کا سلسلہ تھا اس کو جاری رکھا. خاندان کی تو خواہش وہی تھی کہ جو عہدے پہلے چل رہے تھے سربراہی کے، حکومتوں کے، ریاستوں کے، وہ لیے جائیں، لیکن اب آپ کا دل اس بات سے ہٹ چکا تھا اور آپ لوگوں کو معرفت الہی کی طرف گامزن کرنے کے لیے روانہ ہو چکے تھے. آپ نے خاندان کے لوگوں کو وہاں سے لیا چونکہ والد وفات پا گئے تھے، اپنی والدہ، اپنی 2 بہنوں کو، اور پھر آپ ان کو لے کر فاس مراکش کے شہر میں آئے. وہاں پہ اپنی بہنوں کی ذمہ داریوں سے فارغ ہوئے، والدہ کی خدمت کرتے رہے. والدہ وصال کر گئی اور آپ نے اپنا جو سفر معرفت تھا اسے لوگوں تک پہنچانے میں زندگی گزارے رکھا. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ فرمائیے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، اب ظاہر حجاز مقدس کا آپ کا سفر وہ بڑا مقدس ترین سفر ہے، اور اس سفر کے ذرا احوال بتائیے. مکہ پاک آمد جب آپ کی ہوتی ہے، پھر آپ کی تصانیف کے بارے میں، آپ کی تالیف کے بارے میں جب ہم تعریفات دیکھتے ہیں صاحب، تو اس میں حیران کن حد تک جو ہے انسان یعنی میں حیرت ہو جاتا ہے اس اعتبار سے کہ ایک شخصیت اتنے سارے اسفار کنٹینیوسلی سفر کے اندر ہیں، اور اس کے باوجود مطلب ایوریجلی اگر 100 صفحات ڈیلی کے وہ لکھ رہے ہیں تو وہ مطالعہ کیسے، وہ لکھنا کیسے، امیزنگ. یہ ضرور بتائیے. دوسرا تلاش حق، ریاضت اور جو تبلیغ کے سلسلے میں جو آپ کے مختلف اسفار ہیں اس کے بارے میں ضرور فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اصطلاح ابن سینا اور مفکرین نے ایجاد کی تھی، وہ کہتے تھے کہ اصطلاح ہے نفس قدسی. اچھا. یہ کچھ شخصیات کے بارے میں استعمال کی جاتی ہے کہ جو انبیاء تو نہیں ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ کے وہب و عطا کا ایک غیر معمولی نظام ان کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک. تو آپ ابن عربی کو دیکھتے تھے، یہ اپنے جس استاد کے پاس بھی جاتے تھے کچھ زیادہ عرصہ نہیں لیتے تھے، تھوڑے ہی عرصے میں اس کا سارا فیض کشید بھی کر لیتے تھے اور مزید اس میں اضافے کا سبب بھی بنتے تھے. یہ بھی ان کا ایک بڑا گہرا رنگ تھا. اور دوسرا حقیقت شناسی تو ان کی فطرت میں اتنی زیادہ تھی، اپنے خود کئی اسفار میں فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک سفر میں گیا تو ایک جگہ سردی کے موسم میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا. وہ ایک بڑا ایک معتزلی قسم کا عالم آ گیا. اس نے آ کر یہ کہا کہ یہ جو نمرود کی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا، اس آگ سے مراد غصہ ہے، غضب ہے، متعش ہے، وہ یہ آگ نہیں ہو سکتی. یہ عقلاً کیسے ممکن ہے کہ کسی کو آگ میں ڈالا جائے اور وہ اس کو جلائے نا. تو آپ نے اس کی طرف پہلے تو غور سے دیکھا تو آپ نے کہا یہ معجزات جو ہوتے ہیں یہ ما فوق العادت ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ ممکن ہے. جب اس نے انکار کیا تو آپ نے اس کو اپنے قریب بلایا. قریب بلانے کے وہ جو انگیٹھی تھی وہ ساری اٹھا کے اس کے اوپر ڈھیل دی اور اس کو کہا کہ آپ نے بھاگنا نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. انگارے اس کے سر پر، کپڑوں پر گھومتے پھرتے رہے اور آپ اس کے ساتھ ذرا کھیل بھی کرتے رہے. بعد میں وہ حیران ہو کہ یہ انگارے تو کچھ بھی نہیں کر رہے. آپ نے پھر ان سب کو اکٹھا کر کے انگیٹھی میں رکھا. آپ نے کہا ذرا اس کو ذرا تاپیے ہاتھوں کو. جب اس نے دیکھا یہ تو جلاتے ہیں تو آپ نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہوا. تو ہم چونکہ کرامت ظاہر تو نہیں کرنی چاہیے لیکن اب چونکہ آپ منکر ہیں اس کے بغیر چارہ نہیں. معجزے کے منکر ہیں. معجزے کی اتباع میں میں نے دکھایا یہ جو جلانا ہے یہ اللہ کے اذن سے ہے. بے شک یہ اس کی ذاتی تاثیر نہیں ہے. یہ جو آپ کو شک پڑ رہا تھا کہ یہ اس کی ذاتی تاثیر ہے اور یہ کسی صورت الگ ہی نہیں ہو سکتی تو معجزے اور کرامت کے طور پر الگ بھی ہو سکتی ہے. تو بڑے بڑے معتزلہ کو آپ نے توبہ کرائی. اس کے علاوہ پھر آپ جب مکہ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کا یہ سفر 998 ہجری سے لے کر 600 ہجری تک 2 سال کا وہاں تھا. وہاں آپ نے ایک تو اپنے آپ کو روحانی طور پر
جس مقام پر دیکھا وہ تھا کہ اس وقت خلاف ولایت محمدیہ کے خاتم آپ ہیں. جی. تو ہر زمانے میں ولایت محمدیہ کے خاتم گزرے ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ولایت کا آخری مقام، وہ اس وقت آپ کو ملا ہوا، یہ مشاہدہ ہوا. پھر وہاں کہتے ہیں کہ وہاں بہت بڑے عالم تھے، شیخ عالم مکین الدین مکی، ممتاز صوفی اور محدث تھے. ان سے باقاعدہ آپ نے ترمذی شریف کا پورا درس لیا، اچھا، جو ہماری صحاح ستہ کی مشہور کتاب ٹھیک ہے. تو اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ تصوف کا علم سے تعلق نہیں، حدیث سے تعلق نہیں، تو ابن عربی کے طرز عمل کو وہ پڑھ لیں. جہاں وہ تصوف کی راہ پر چل رہے ہیں تو اس کی نگرانی کے لیے علم دین بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں، تاکہ میرے سارے جو احوال ہیں یہ دین اسلام کی مطابقت میں ہوں. سبحان اللہ. ایسا نہ ہو کہ مجھے کسی جگہ خلل واقع ہو جائے اور میں اس دائرے سے باہر نکل جاؤں. ٹھیک. اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں طائف گیا اور باقاعدہ حضرت عبداللہ بن عباس کے مزار پر معتکف رہا. اچھا. مقصد صرف یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کو جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قرآن کا فیض تھا، وہ میں آپ کی توجہات سے قرآن کا فیض حاصل کروں. ٹھیک. کہتے مجھے وہاں سے قرآن کا فیض ملا. صحیح.